آپ نے بھی سنا ہوگا کہ فزکس کی کلاس میں اکثر سر بتایا کرتے تھے کہ فوجی جب مارچ کر رہے ہوتے ہیں اور اس دوران راستے میں کوئی پل آ جائے تو انہیں اپنا ڈسپلن توڑتے ہوئے مارچ ختم کر کے نارمل انداز میں وہ پل پار کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب مارچ کرنے والے انداز میں تمام فوجی ایک ہی وقت میں اپنا پاؤں زمین پر مارتے ہیں تو اس سے انرجی کا ایک بہت بڑا بلاک بنتا ہے جس کی سکت اس پل کے پارٹیکلز برداشت نہیں کر پاتے، لہذا بہت امکان ہوتا ہے کہ وہ پل ڈھہ جائے گا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں حفیظ الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں صدائے امن چینل کی سیریز اچھی باتوں کی پہلی قسط میں کہ اتحاد کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اگر اوپر کی باتوں پر غور کیا جائے تو اس سے دو سوال پیدا ہو سکتے ہیں۔ پہلا کہ کتنے فوجی اس طرح کریں گے تو پل گرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ پل کی ساخت اور مٹیریل پر منحصر کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے ذہن میں ایک اور سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اسی پل پر گاڑیاں اور دیگر افراد بھی تو چل رہے ہوتے ہیں، تب یہ پل کیوں نہیں ڈھہ جاتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بیک وقت ایک ہی طرح کی انرجی بلاک نہیں بنا رہے ہوتے ہیں، لہذا ان کی بنائی گئی انرجی کو پل کی وائبریشن ضائع کر دیتی ہے۔ تو اس طرح 1,00,000 افراد کا اس پل پر چلنا اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا جتنا 500 افراد کا مارچ کرتے ہوئے اس پل پر چلنا نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے قدم اور انرجی ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ جب ہم نے ان باتوں کو سمجھ لیا ہے تو چلیے قرآن کریم کی آیت پہ غور کرتے ہیں اور اسلام نے جو ہمیں اخوت کا درس دیا ہے، محبت و بھائی چارگی کا درس دیا ہے، وہ کیوں دیا ہے اس پر غور کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ترجمہ: اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ 313 کی قلیل تعداد 1000 کے لشکر پر کیسے بھاری پڑی؟ کیونکہ ان کی انرجی ایک تھی، وہ جس کفر پر ضرب مار رہے تھے اس کے لیے ان کی سوچ ایک جیسی تھی، تبھی وہ پل ڈھہ گیا تھا۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ آج اسرائیل جو رقبہ و آبادی میں بھی چھوٹا ہے، پوری دنیا پر کیسے اپنا تسلط برقرار رکھے ہوئے ہے؟ کیونکہ ان کی سوچ ایک ہے، ان کے دکھ، درد، خوشی، غم اور سب سے بڑھ کر دشمن ایک ہے اور وہ اس سے بخوبی واقف ہیں، لہذا دنیا میں ہر جگہ ایک ہی سوچ سے اپنے دشمن سے لڑ رہے ہیں اور کامیابی سمیٹ رہے ہیں۔ ہمیں تو 1400 سال پہلے ہی کامیابی کے اتنے گڑ سکھا دیے گئے تھے کہ اگر ایک کو بھی تھام لیتے تو آج ہماری نیا پار ہو جاتی۔ پر افسوس، صد افسوس کہ ہم جماعتوں اور مسلکوں میں تقسیم در تقسیم تو ہوتے گئے مگر ایک جماعت بن کر مسلمان نہ بن سکے، اور یہی تقسیم تا حیات نہ ہمیں دشمن کے خلاف کامیاب کر سکتی ہے اور نہ ہی بطور شہری ہم اپنے ملک کے کسی کام آ سکتے ہیں، پھر چاہے مذہبی تقسیم ہو یا سیاسی تقسیم، نسلی تقسیم ہو یا نظریاتی تقسیم۔ اب اخیر میں بس میں یہ کہوں گا کہ کائنات میں جو بھی کچھ چل رہا ہے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے اور جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، وہ سب نظام الہی کے تحت ہو رہا ہے، اور اس نظام کا تقاضا یہ ہے کہ امن و سلامتی، چین و سکون صرف اور صرف آپسی اتحاد و اتفاق اور یکجہتی سے حاصل ہو سکتی ہے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بربادی سے بچا نہیں سکتی۔ یقین جانیے جس دن ہم ایک ہو گئے اور ہماری سوچ ایک ہو گئی، ہماری فکر ایک ہو گئی اور ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے، اس دن یہ زمین روشن انقلاب کی صبح ضرور دیکھے گی اور انشاءاللہ ضرور دیکھے گی۔ متحد ہو تو یقیناً بدل ڈالو گے نظام گلشن، متحد ہو تو
یقیناً بدل ڈالو گے نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔